بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 طرح کی شرافتیں رکھی ہیں: شرف انسانی، شرف زمانی اور شرف مکانی۔ شرف انسانی کے بارے میں یہ سمجھیے کہ اللہ نے پوری کائنات کو اور پورے عالم کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے: جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، ملائکہ، انسان۔ سب سے ادنا درجے کی مخلوق جمادات ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جمادات کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر کی ایک قسم وہ ہے کہ جس سے پانی وافر اور زیادہ مقدار میں نکلتا ہے، اور اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ پانی کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں، ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پتھر کی ایک دوسری قسم ہے کہ جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں، اور پانی ان سے رستا ہے، تھوڑی مقدار میں نکلتا ہے۔ اور پتھروں میں جو سب سے ادنا درجے کا پتھر ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو خشیت الہی اور خوف خداوندی سے لڑھک جاتے ہیں اور اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو سب سے ادنا درجے کی جو مخلوق ہے جمادات، اس کے اندر بھی اتنا شعور ہے کہ وہ خوف الہی سے لڑھک جائیں، گر جائیں۔ اسی بنا پر ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اور جو بہت ہی نکتے کی بات ہے، کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبین اور داعیوں نے جب مخلوق کو یہ بات بتائی ہوگی، عوام کو یہ بات بتائی ہوگی کہ پتھروں میں بھی خشیت الہی ہے، خوف خداوندی ہے، تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی پتھر لا کے رکھے جائیں، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے کہ جب ان کے اندر خوف ہے تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ان کے اندر خشیت ہے تو ہمارے اندر بھی خشیت الہی ہونی چاہیے۔ لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے ان پتھروں کے تقدس کو اس درجے میں کر دیا کہ ان کی پرستش ہونے لگی، ان کو معبود سمجھنے لگے، ان کو الہ، خدا قرار دینے لگے۔ اسی بنا پر میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہندوؤں کا جو پتھر کا جو تقدس آیا وہ کہاں سے آیا؟ اس کی بھی اصل ملتی جو بیان کی گئی، اور اس کی ایک نظیر بھی موجود ہے، اور وہ نظیر یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب لوگوں کا انتقال ہوا، وفات پائی، تو ابلیس انسانی شکل میں تعزیت کے لیے پہنچا، اور کہا: ہمیں بڑا غم ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ کو تسلی دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس شیطان نے کہا کہ بھائی، جو شخصیت ہم سے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، تو اس کی یاد نہیں آتی؟ یاد تو آتی ہے۔ پھر اس کی یاد قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے ان کی تصویریں بنوائی، مورتیاں بنوائی، تصویروں کا احترام ہوا، مورتیوں کا احترام ہوا، پھر انہیں کو الہ و معبود قرار دیا گیا۔ یہ بات تو خود بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک نظیر ہے اس بات کی کہ انسان کو شیطان اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ وہ چیز جو ہے شروع میں
عبادت کی شکل میں دکھاتا ہے، طاعت کی شکل میں دکھاتا ہے، لیکن وہ ایمان سے نکال کر کفر تک لے جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ سب سے ادنا درجے کی جو ہے مخلوق وہ جمادات ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے۔ جمادات سے اوپر جو مخلوق ہے وہ نباتات ہے، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ تو نباتات میں بھی شعور ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو استنجے کی ضرورت پیش ہوئی تو آپ نے درخت کو اشارہ کیا، ایک درخت جو اپنی جگہ سے چل کر دوسرے درخت کے قریب جا کے مل گیا اور آڑ قائم کر لی اور حضور نے استنجا کیا بتاعت کے اندر۔ اور حیوانات کے اندر تو شعور ہے ہی، سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے شیر کی سواری کی یا شیر نے ان کو راستہ بتایا، بعض اولیاء امت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ان تینوں سے اوپر جو تین طرح کی مخلوق ہے، جنات، ملائکہ اور انسان، تو جنات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جسم ناریون یتشکل باشکال مختلفہ، وہ ایک ناری جسم ہے، اللہ نے ان کو من مارج من نار، خالص آگ سے پیدا کیا۔ گو عناصر دوسرے بھی ہیں، پانی، مٹی، ہوا، لیکن نار اور آگ کا عنصر غالب ہونے کی وجہ سے ان کے اندر لطافت ہے، اس لطافت گناہ پر ہم کو دکھتے نہیں، نظر نہیں آتے۔ جنات کے بارے میں تو تفصیل ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح جنات کے بھی آپ نبی ہیں، وہ بھی مکلف ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان و جنات کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری طاعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کے لیے عبدونی اے لیعرفونی، کہ میری عبادت کریں یعنی میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں۔ تو آپ نے دیکھا جنات کے بارے میں کہ وہ بھی مکلف بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ملائکہ و فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جسم نورانی تشکل بھی اشکال مختلفہ، کہ ایک نورانی جسم ہے جو مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں اور آئے ہیں۔ حضرت جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، 2 مرتبہ اسی شکل میں دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، تو ملائکہ کو دیکھنے کی بھی طاقت انسان میں نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ قوت موجود ہونے کے باوجود اللہ نے اصل فضیلت جو بخشی ہے وہ انسان کو، انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا گیا، کیونکہ انسان خیر اور شر دونوں کا جامع ہے، یعنی اس کے اندر خیر اور شر دونوں کی برابر کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو بحیثیت انسان تمام مخلوق پر فضیلت اور عظمت بخشی گئی۔ تو یہ ہے شرف انسانی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب انشاءاللہ شرف سماعی اور شرف مکانی پر بھی بحث کی جائے گی۔ اللہ ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔